الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو واحد تعریف کے قابل ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آذری، درود و سلام اس ہستی پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ جمادات و نباتات، حیوانات، چرند پرند اور خود رب کائنات یہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام کے بعد آج کے اس جمعۃ المبارک کے لیے سورہ الحشر کے آخری رکوع کی صرف 2 آیات کی تلاوت کی سعادت اللہ نے نصیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ مجھ پہ بھی اور آپ کو بھی اس قابل بنا دے کہ اللہ کے پاک کلام کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ معزز سامعین، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے نفس کی اس بات کے احاطہ کرو کہ تم نے اپنے لیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے واقف ہے جو تم انجام دے رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نفس سے بھی غافل کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ معزز سامعین، یہ گزرتا ہوا سال جس میں آپ اور میں گزر رہے ہیں، پاکستان کے لحاظ سے انتہائی نشیب و فراز، انتہائی مشکلات اور اس حد تک پرخطر ہے کہ خود اس دھرتی کے بارے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس گزرتے سال میں جہاں یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، وہاں یہ سوال اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہمیں اپنے محاسبہ کے لیے بھی مجبور کرتا ہے۔ خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے، اور آغاز ہی میں یہ کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ انسانی فطرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کون زیادہ باخبر ہو سکتا ہے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کے رجحانات، اس کے خیالات، اس کے تمام شعور اور تحت شعور میں پلنے والے جذبات، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس محدود سی زندگی کے لیے کل کے بارے فکر مند ہے کہ آج دن میرا گزر رہا ہے، کل میرا دن کیسا ہوگا۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کے بارے سوچتے ہیں، باپ اپنی اولاد کے بارے سوچتا ہے، اور اسی طرح ہر ادارہ جو ہے وہ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ جو آج گزر گیا ہے کل میرے لیے کیا ہے۔ ایک معمولی گھر کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے صبح کے لیے دودھ ہے یا نہیں ہے، چینی ہے یا نہیں ہے، گھی ہے یا نہیں ہے، یہ فکر ہمیں لاحق ہوتی ہے۔ لیکن اصل کل
جس کو اس زندگی سے گزارنے کے بعد ہمیں دوچار ہونا پڑے گا، اس کل کے بارے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ قطعی طور پہ ہمیں احتیاط اور دھیان نہیں ہے کہ ہمیں وہ آنے والی کل جو یقینی ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو یہ یقین کامل ہے کہ آج کے دن کے بعد سورج طلوع ہوگا اور نیا دن آئے گا، اسی طرح یہ بات بھی قطعی طور پہ یقینی ہے کہ میری اور آپ کی یہ زندگی بالکل عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک دوامی زندگی آئے گی، اور اس دنیا کے بارے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ تم یہاں کرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ لہذا اس دنیا میں جو ایک محدود وقت انسان کو دیا گیا ہے، بڑا ہی محدود وقت ہے، اس میں اس بات کے لیے تو تگدو ہو رہی ہے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، میرا کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کل کیا ہوگا، میرے آنے والے حالات میرے لیے کس طرح سازگار ہیں یا غیر سازگار ہیں۔ لیکن جس چیز سے میں اور آپ اور پوری انسانیت بے خبری کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے علاوہ زندگی بسر کر رہی ہے، وہ بڑا ہی دردناک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اس کل کے فکر کے لیے جو بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا ذریعہ بتایا ہے، وہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے بچتے رہنے کے، لیکن تقوی معاشرتی زندگی میں کیا ہے، اس کے بارے میں اور آپ جتنی تعریفیں جی چاہے کرتے رہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں جو تعریف ہمیں نظر آتی ہے وہ بڑی جامع اور بڑی معنی ہے۔ واقعہ یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی برگزیدہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، اور گھر پہ جو میرا لمحہ گزرتا ہے وہ بیقراری کا گزرتا ہے کہ میں کس وقت جاؤں اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ ان کے بارے آتا ہے کہ ان نے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تقوی کے بارے میں رہنمائی دیجیے، تو ان نے فرمایا اے عمر، کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا میں متعدد مرتبہ گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنے دونوں طرف پہلو دیکھ کے اپنے دامن کو کانٹوں سے آلودہ ہونے سے بچا کے گزرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تقوی یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر حیات پہ چلتے ہوئے جہاں ہر طرف تحریص ہے، ہر طرف لالچ ہے، ہر طرف انسان کی ترغیب کے لیے شیطانی وسوسے موجود ہیں، اس راستے پہ چلتے ہوئے اس طرح زندگی بسر کرنا کہ انسان زندگی کی ان علائشوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور اس حقیقت کو جان لے کہ یہ تقوی کی پوزیشن جو ہے یہ عارضی نہیں ہے، یہ لمحاتی نہیں ہے، بلکہ تقوی کیا ہے، اللہ سے خشیت کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ جو میرے اور آپ کی زندگی کا گزر رہا ہے وہ اس پوری احتیاط کے ساتھ بسر ہو کہ میرا ہر کام جو ہے وہ رب کریم کی نگاہ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور کتنی سچی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان کا فرمان ہے کہ اگر تم کو گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پہ رب موجود نہ ہو۔ وہ کون سا کونا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب موجود نہیں ہے، یہ احساس موجود نہ ہو۔ لہذا گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پہ رب نہ ہو۔ تو پھر تقوی کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تقوی اس وجہ سے انسان میں پیدا ہو کہ میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا، میرا پڑوسی مجھے کیا کہے گا، بلکہ تقوی کی نہایت ہی اعلیٰ ترین صورت میرے اور آپ کے درمیان اس وقت گزرتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے سامنے دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن جس نے روزہ رکھ لیا، خواہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، وہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، نفسانی خواہشات پورا کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان اس ڈر سے کہ اللہ کا میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ وہ انتہائی صورت ہے جب کہ انسان کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کوئی قانون نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اس بات کا ذہن میں خیال رکھتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ کے سامنے ہے، اس کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
لہذا پرانے دور میں تو لوگ کہتے تھے کہ کرامن کاتبین دائیں بائیں کیا لکھ رہے ہیں، کہاں لکھ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ لیکن آج کی ترقی یافتہ سائنسی دور نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جب آپ کی بنی ہوئی کوئی ویڈیو فلم، کوئی آپ کی شادی کی فلم آپ 20 سال بعد دیکھیں تو اسی طرح نظر آتی ہے، 100 سال بعد آپ واقعات نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کس طرح یہ ناممکن ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے معمولی عقل دی ہے، اس عقل کے بل بوتے پہ وہ اپنے ماضی کو جمع کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، تو وہ رب کائنات جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ کس طرح ہمارے نامہ اعمال کے بارے جب دائیں اور بائیں تھمایا جائے گا تو کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکے کہ میں نہیں کیا۔ زبان گنگ ہو جائے گی، ہاتھ پکاریں گے، نگاہیں پکاریں گی، پاؤں گواہی دیں گے کہ مجھ سے یہ جرم اس شخص نے کیا تھا، اس وقت زبان نہیں کام دے سکے گی۔ لہذا اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے آپ کو اس بات کا آئینہ دار بنا لے کہ میرا کوئی کام بھی جو ہے اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا، آج کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ انسان جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں نہ احساس ہوتا ہے وقت کا، نہ احساس ہوتا ہے زمانے کا، نہ احساس ہوتا ہے اپنی زندگی کے معاملات کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ در حقیقت دل کے اندر خشیت ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ کو رکھ کے دل پہ کہا التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، کہ تقویٰ دل میں ہے۔ اور دل کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان متعدد مرتبہ ہم سن چکے ہیں کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے، وہ درست ہے تو انسان کی زندگی درست ہے، اور اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اس کا علاج کس طرح بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دل اگر آپ کا درست ہے، مرکز تجلیات ہے، اللہ کی تصویر اس میں بن چکی ہے، اس کا خوف دل میں آ چکا ہے، تو پھر انسان غلطی نہیں کر سکتا۔ اور اس دل کے بارے کس قدر واضح حقیقت آپ نے بیان کر دی کہ اس پہ جب ایک انسان غلطی کرتا ہے تو ایک داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس داغ کو توبہ سے دھو دے، اور فرمایا بعض کا زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا اس زنگ کو کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے، قرآن حکیم فرقان مجید کے مطالعہ سے، اور موت کے تذکرہ سے۔ یہ دو باتیں آپ نے فرمائی۔ لہذا وہ دل جو تقویٰ کا مرکز ہے، جو تقویٰ کے لیے ضروری ہے، اس کو صاف رکھنا، اس آئینہ دل کو منور رکھنا، یہ انسان کے تقویٰ کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آئینہ دل کو کبھی دھندلانے نہ دے۔ لہذا ایک انسان کی زندگی میں کس طرح وہ اس تقویٰ کو قائم رکھ سکتا ہے، اپنے دل کو پاک رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا سب سے پہلے یہ بات کہ آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ قیامت کے روز آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ زندگی میں تم نے زندگی کو کیسے گزارا؟ کیا اللہ کی یاد میں بسر کیا یا اللہ سے سرکشی اور بغاوت میں بسر کیا؟ پھر اسی طرح یہ سوال کہ آپ نے اپنی جوانی کو کیسے بسر کیا؟ عالم شباب جو ہے یہ اندھا دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا، مرد ہو یا عورت ہو، شیطان کے حملے ہوتے ہیں دائیں سے بائیں سے، وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا۔ اس عالم میں جب کہ انسان کے پاس ساری قوتیں موجود ہیں اور ذرائع موجود ہیں، ان حالات میں اگر ایک انسان اپنے شباب کو پوری طرح قابو میں رکھتا ہے اور وہ انسان اللہ کی دیوے راستے پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم کو اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، تو زندگی کے کتنے ہی لالچ، کتنی تحریصات کیوں نہ آئیں، وہ اسی راستے پہ چلتا جائے گا جو اسے من الظلمات الی النور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ سوال کہ تو نے زندگی میں کس طرح اپنی جوانی کو بسر کیا، اس کا سوال ہوگا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس پہ کس حد تک عمل کیا؟ علم بغیر عمل کے جہالت ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ ایک جملہ سنتے ہیں، ایک تقوی کا لفظ سنتے ہیں، میں اور آپ، تو اسی تقوی کو اختیار کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں یہ سوال کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، اور پھر اس کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس علم سے اس نے خود کیا فائدہ اٹھایا،
اور مخلوق خدا کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اور اسی طرح سب سے اہم سوال میری اور آپ کی زندگی میں جو سوالیہ نشان بھی ہے وہ یہ ہے کہ تو نے رزق کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ صرف اسی ایک بات پہ سارا تجزیہ ہو جاتا ہے کہ رزق حلال جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی رو رہا ہے، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، آہوزاری کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا اس کی دعا اس وقت قبول ہوگی جب اس نے رزق حلال کھایا ہوگا، اس کا لباس رزق حلال کا ہوگا، اس کی سوچ صحیح ہوگی۔ چنانچہ کمائی کرنا پہلی شرط لگا دی کہ حلال ہو۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت فراوانی سے دے رہا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص مقرب ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کسی کو رزق کشادہ مل رہا ہے، لیکن رزق سے ملنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو اسراف کے ساتھ خرچ کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جہاں بخل پہ آپ نے فرمایا کہ بخیل آدمی جنت میں نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں یہ بھی ہے کہ اسراف کرنے والا جو ہے وہ بھی شیطان کا بھائی ہے۔ چنانچہ یہ شاعر آیات جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں، اس میں پہلی چیز کہ رزق حلال کمایا جائے، اس کے بعد یہ سوال کہ تو نے رزق کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے ولیمے پہ، شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری محنت کی کمائی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی جس کی ساری خواہشات ہیں اور وہ رزق حلال کما کے مشکل روزی بھی پوری نہیں کر رہا، روٹی بھی پوری نہیں کر رہا، دونوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ یہ سوال کہ تو نے کیا کمایا اور کیا خرچ کیا، جب تک اس کا جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ چنانچہ تقوی کے محاذ پہ جب ہم سوچتے ہیں تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے کس انداز سے اپنے معاملات حیات کو چلا رہا ہے۔ اور فرمایا رب کائنات نے کہ یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ توشہ آخرت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا پیارے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں بس، اور کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس کے لیے توشہ آخرت، جب انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں نے بڑے روزے رکھ لیے، میں نے زکوٰۃ اللہ کی دی رقم سے ادا کر دی، اللہ نے توفیق دی، حج بھی کر لیا، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے کسی کو۔ لیکن اسی بات پہ ترانا کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، یہ بڑے ہی نازک معاملہ ہے۔ انسان کی زندگی جس تغیر اور بدل سے گزر رہی ہے، اس میں ایک بڑا پارسا آدمی، بڑا نیک آدمی، بڑا پاک باز آدمی یہ ٹھوکر جب کھا جاتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ میں پیش رکھنا چاہیے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری عمر نیکی کرتا چلا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، غرباء کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن وہ نیکی کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس سے شیطان کو ایسا غلط کام کرا دیتا ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ساری عمر گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک ٹھوکر اس کو جگا دیتی ہے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر دیتا ہے۔ اور توبہ کی بھی انداز کیا ہے، بڑی ہمارے لیے دین اسلام نے بڑی خوشخبریاں رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی اپنا اونٹ تیار کرتا ہے، صحرا کو اس نے عبور کرنا ہے، اس پہ مال و اسباب لاد لیتا ہے، مہینے کے لیے اپنا خرچ پورا کر لے، پانی رکھ لیتا ہے، کھانے کی چیزیں رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے اشیاء رکھ لیتا ہے۔ وہ 10 دن 12 دن 15 دن سفر کر چکا، سو گیا، جب اٹھا بیدار ہوا تو دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے، مال اسباب کے ساتھ غائب ہے۔ وہ پکارتا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے، اونٹ نہیں آتا۔ اب اسے نظر آ رہا ہے نہ میں واپس زندہ جا سکتا ہوں نہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں، موت یہیں آئے گی۔ اسی کشمکشی کے عالم میں وہ روتا ہے، مایوس ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اونگ آ جاتی ہے۔
پھر آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اسی طرح اس کے مال و اسباب کے ساتھ موجود ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خوشی کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جرائم کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو جہاں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ بھی کیسی، جس میں گمشدہ اونٹ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو جو گمراہی کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے اس کی توبہ کر لینے سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح اس مسافر کو اپنے اونٹ ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ آدمی ساری عمر گناہ کر رہا ہے، لیکن آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، تو وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان جو ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس میں واضح یہ کیا گیا کہ کل کے لیے تم کیا لے کے جا رہے ہو، تو آخر تمہارے پاس کیا ہے۔ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ خدا سے کیا کہ تو قیامت کے بارے پوچھ رہا ہے، قیامت کب آئے گی، تو مجھے یہ بتا کہ کل کے لیے تو نے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا سامان ہے، آخرت کی تیاری کیا ہے تمہاری۔ اس نقطہ نظر سے پھر اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں کہا اتقوا اللہ، پھر اس ایک ہی آیت کے اندر دوبارہ اس جملے کو دہرایا جا رہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قطعی طور پہ یہ نہ بلا دے کہ اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں بھیج دیں گے، بلکہ اس کے لیے ایک مرحلہ ہے۔ اگر وہ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو ان مراحل سے گزارا جا رہا ہے، شیب ابی طالب کو ذہن میں لائیں، طائف کے میدان کو ذہن میں لائیں، غزوہ بدر کو دیکھیں، غزوہ خندق کو دیکھیں، کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم کار کر، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل تھا اس ہستی کے لیے جو کن فیکون پہ قادر ہے کہ تخت و تاج سجا دیتی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا جائیے آپ تاجدار ہیں، آپ وہاں جا کے حکومت کیجئے، لوگوں کو حکم دیا جاتا آپ ان کی اطاعت کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ جب وہ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء پہ جتنے امتحان گزرے ان سب سے زیادہ میں امتحانوں سے گزرا ہوں، تو اس ہستی کے ساتھ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑنے کے بعد میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے، کیا میری زندگی اس کے مطابق بسر ہو رہی ہے جو تقوی چاہتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ کیوں ہے، کیوں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ ان اللہ خبیر بما تعلمون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اچھا کام یا برا کام، کوئی نیکی کا کام یا برائی کا کام، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ غلط فہمی انسان کی، جب انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو پھر نقشہ کیا کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بلا دینا کیا ہے؟ کون شخص کہتا ہے جی میں اللہ کو بھول گیا ہوں، مجھے تو اللہ یاد ہے، میں دن رات اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل اور نگاہ اللہ کی طرف نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان کا تقاضا اس تقاضے کے مطابق نہیں ہم زندگی بسر کر سکیں گے جو کہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ سٹیج آتی ہے، یہ مرحلہ آتا ہے فانساہم انفسہم، وہ اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے فرمایا ہم الفاسقون، کہ دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے بعد وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو بڑی عارضی دنیا ہے، اس میں اس وقت تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے جب تک یہ احساس نہ ہو کہ آنے والا کل جو یقینی ہے اس کی میں کیا تیاری کر رہا ہوں۔ اس نقطہ نظر سے ایک چھوٹا سا نسخہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، ہزاروں کی تعداد ہوگی،
پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کا کون سا عمل اتنا ہے جو اللہ کو پسند آیا ہے، تو جواب یہ ملے گا کہ یہ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے تھے۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، تقوی کے جہاں بہت سے تقاضے ہیں، وہاں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح بھی ہو، جس انداز سے بھی ہو، درود بھیجتے رہیں۔ یہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے بہت بڑی کلید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پہ عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔